پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں علی اکبر حسین۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ہم ارطغرل سیزن نمبر 1 اور قسط نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 ہے، تو پارٹ نمبر 3 ہے۔ جہاں سے ہم نے قسط کو چھوڑا تھے وہاں سے ہم اپنی قسط کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آکز اپنے والد دمیرجی لوہار کا منہ دلاتی ہے، ان کو پانی لاتی ہے، ان کا منہ دلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتی ہے بابا میں کچھ اداس سی ہوں، تو دمیرجی لوہار کہتا ہے میری بیٹی کو کون سی اداسی ہے؟ آکز ہتھم کہتی ہے کہ بابا آپ نے کہا تھا کہ ہجرت کے بعد میری شادی ہوگی، لیکن اب تو ہجرت ہی نہیں ہو رہی، اب تو قید پڑ چکا ہے، قبیلے کی حالت بہت بری حالت ہے، اس وقت کہاں میری شادی ہوگی؟ تو دمیرجی لوہار کہتا ہے، دمیرجی ان کا والد کہتا ہے میری بیٹی، میری خوبصورت بیٹی، آپ اداس نہ ہوں، جب وقت لگتا ہے تو میں قبیلے کے سردار سلیمان شاہ سے آپ کی بات ضرور کروں گا۔ اس کے بعد جرگہ، سب سے اہم جو بات ہے وہ جرگہ ہے، کیونکہ قبیلے کی ہجرت کے لیے جرگے منعقد ہونا تھا۔ جرگے میں جانے سے پہلے کردوغلو جو کہ سپہ سالار تھا قبیلے کا اور ارطغرل کا چاچا بھی تھا، کردوغلو نے مختلف سرداروں سے باتیں کرتے ہوئے مین جو ریاستی حکومت اس میں داخل ہو رہا تھا، تو کردوغلو کے ساتھ مختلف سرداران یہ باتیں کر رہے تھے۔ کردوغلو اس وقت تو سلیمان شاہ بوڑھا ہو چکا ہے، سلیمان شاہ کے اندر فیصلے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، سلیمان شاہ قبیلے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس لیے فیصلہ کرنے کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، جو کہ سلیمان شاہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس وقت قبیلے کی حالت بہت بری ہے، قید پڑ چکا ہے اور سردیاں قریب ہیں، قبیلے کی ہجرت کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اس لیے چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کریں اور قبیلے کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کریں، تاکہ بر وقت قبیلے کو بر وقت ہجرت کی جا سکے۔ اس کے بعد ہیما خانم جو شفا والا ہیما ہے اس میں داخل ہوتی ہے، وہاں سے کوئی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اس کے بعد جو ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان بھی شفا والے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں ہیما خانم کھڑی ہوتی ہے، تو ارطغرل کہتے ہیں کہ آپ کہاں، والدہ آپ کیوں اس خیمے میں آئی ہیں؟ تو ہیما خانم کہتی ہے میں کچھ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آئی ہوں۔ تو ارطغرل غازی کہتے ہیں امام آپ مجھے کہیں، میں جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لے آتا ہوں۔ تو ہیما خانم کہتی ہے نہیں کوئی اتنا اہم نہیں ہے، تو یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو کہتا ہے یہ نعمان جو ہمارے مہمان ہیں ان کی بیٹی حلیمہ سلطان ہے۔ تو ہیما خانم کہتی ہے بیٹی اس قبیلے کو اپنا گھر سمجھو، کوئی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آ کے بتانا، میں آپ کی ہر ضرورت کو پورا کروں گی۔ اس کے بعد جو جرگہ شروع ہو جاتا ہے، تمام جو کئی قبیلے کے معززین ہیں وہ اسے جرگے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ جرگے کا جو آغاز کیا جاتا ہے، سلیمان شاہ کلمہ شریف پڑھ کر جرگے کا آغاز کرتا ہے، کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان شاہ تمام قبیلے کے معززین سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی کا موسم ہے اور ہم نے تمام قبیلوں میں پیغام بھیجا ہے، لیکن تمام قبیلوں کی حالت بہت خراب ہے، سب قبیلوں میں ہی قحط ہے، لیکن آپ صبر کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ لیکن 2 سرداران جنہوں نے کردوغلو کے ساتھ بات کی تھی، 2 سرداران بار بار بات کر رہے تھے کہ ہم بری حالت میں ہیں، قید پڑ چکے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہماری بیڑیں دودھ نہیں دے رہی، گوشت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم سلیمان شاہ کوئی اہم فیصلہ کریں تاکہ ہم ہجرت کریں، کوئی چارگاہ تلاش کریں، چارگاہ کی تلاش کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو اس دوران کردوغلو جو ہے، جو ارطغرل غازی کا بڑا بھائی ہے، وہ اچانک بول کر کہتا ہے ہمیں ہجرت کرنا ہوگی، اس وقت اس سارے مسائل کا حل ہجرت ہے، ہم نے مائیگریشن کرنا ہوگی، ہجرت کر کے ہم کو جانا ہوگا، تبھی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ ہجرت تو کر لیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہجرت کہاں کریں؟ تو کردوغلو یکدم بول کر کہتے ہیں ہم کو حلب جانا ہوگا۔
حلب یہ شام کا شہر ہے، اس نے کہا، قدوغدو نے کہا کہ ہمیں حلب جانا ہوگا، کیونکہ حلب کے امیر العزیز صلیبیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم اس حلب کے عزیز عبدالعزیز کو جنگجو دیں گے، اس کے بدلے اس سے ہم زمین مانگیں گے، قبلے کی رہائش کے لیے زمین مانگیں گے، چراگاہ مانگیں گے، اور ہمارے بھیڑ بکری وہاں چڑھ سکیں گی۔ تو سب قدوغدو نے بھی کہا ہے کہ یہ تجویز قابل مقبول لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو سلیمان شاہ نے کہا کہ آپ تمام سرداران اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تمام سرداروں نے کہا کہ قدوغدو کی بات کچھ حد تک ہمیں مقبول لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو سلیمان شاہ نے کہا مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تجویز قدر بہتر ہے۔ اس دوران تمام سرداروں نے اس تجویز کو پاس کیا تو اچانک دمرجی لوہار جو ہے وہ بول کے کہتا ہے، آخر سلیمان شاہ سردار یہ بتائیں کہ آپ حلیف حلب کے عزیز عبدالعزیز کے پاس سفیر بنا کر کن کو بھیجیں گے؟ کیونکہ قدوغدو نے کہا تھا کہ حلب کے امیر العزیز کے پاس ایک سفیر روانہ کیا جائے، اس سے یہ تجویز پیش کی جائے کہ ہم آپ کو 1000 جنگجو دیں گے، اس کے بدلے ہمیں زمین دے، چراگاہ دیں، ہم اپنے قبیلے کو یہاں ٹرانسفر کریں گے۔ تو اس بارے میں دمرجی لوہار کہتا ہے، سردار وہ تو ٹھیک ہے، ہم حلب جائیں گے، لیکن حلب کے امیر عبدالعزیز سے بات کرنے کے لیے آپ سفیر کس کو بھیجیں گے؟ تو سلیمان شاہ بولنے لگے تھے، تو اس دوران ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ قبیلے میں کوئی آ رہا ہے۔ ڈھول بڑا تیزی کے ساتھ بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم بندہ قبیلے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو تیز گھوڑوں کے ساتھ جو کہ سلجوق کا گورنر قورا تیغر جو کہ بڑا ہی ظالم تھا، تو وہ اچانک قبیلے میں داخل ہو آتا ہے۔ تو آ کے سلیمان شاہ بھی اپنے گرستی خیمے سے باہر نکلتا ہے۔ تو اس دوران ارطغرل بھی آ جاتے ہیں۔ گھوڑے پر بیٹھ کر ارطغرل نے قورا تیغر کی بات کو سنا اور کہتا ہے کہ قورا تیغر سلیمان شاہ کو کہتا ہے کہ سلیمان شاہ، میرے جو لشکر ہے اس پر حملہ ہوا ہے، میں نے سنا ہے کہ کئی قبیلے نے میرے لشکر پر حملہ کیا ہے، اس نے تمام لشکر کو مار ڈالا، اور اس میں جو قیدی تھے وہ حلیمہ سلطان والے قیدی کی بات ہو رہی ہے، میرے قیدیوں کو اس قبیلے میں لے آئے ہیں، تو مہربانی فرما کر فی الفور میرے قیدی میرے حوالے کیا جائیں۔ تو سلیمان شاہ نے کہا کہ آپ روایات کو نہیں جانتے، وہ ہمارے مسافر ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم اپنے مہمانوں کو کبھی بھی آپ کو نہیں دیں گے، یہ ہمارے روایات ہیں، کسٹم ہیں، ہم اپنی روایات یا قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو قورا تیغر نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں میں سلجوق کا گورنر ہوں، جس طرح آپ سلطان علاء الدین کی بات کو مانتے ہیں اس طرح آپ کو میری بھی بات ماننا ہوگی، کیونکہ میں بھی ریاست سلجوق سلطنت کا گورنر ہوں۔ لیکن سلیمان شاہ بڑے تیز اور غصے کے لہجے میں بات کی، کہا کہ میں سلطان علاء الدین ریاست کا سلطان تو ضرور ہوگا، لیکن روایات اور قانون کا وہ بھی پابند ہوگا، میں کسی صورت بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اپنے مسافر کبھی بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ تو قورا تیغر نے کہا اگر آپ نے ہمارے قیدی واپس نہ کیے تو نتائج بہت برے ہوں گے، نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ تو سلیمان شاہ نے کہا آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن میں آپ کو ان قیدی نہیں دوں گا، کیونکہ ان قیدیوں نے ہمارے قبیلے میں پناہ لی ہے، جو ہمارے قبیلے میں پناہ لیتا ہے ہم اس کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے قیدیوں کو ہم ظالموں کے ہاتھوں میں کبھی بھی نہیں دیں گے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، ہم قیدیوں کو نہیں دیں گے۔ ایک دورانی اس نے قورا تیغر نے کواڑا زمین پر پلٹ کر مارا، کہا یہ کواڑا کئی قبیلے کا ہے۔ یہ ترگت کی غلطی ہے کہ ترگت جہاں یہ جنگل میں حلیمہ سلطان قیدیوں کو چھڑایا تھا، ترگت نے کواڑا وہاں چھوڑایا تھا، بھول آیا تھا، وہ تو کواڑا زمین پر پھینک کر تو قورا تیغر اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس دوران ارطغرل اچانک سے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر ہی قبیلے سے نکل گیا، تو پیچھے سے ہی قدوغدو بھی آ گیا اور قبیلے سے نزدیک ہی وہ ایک درخت کے قریب کھڑے ہو کر دو بھائی آپس میں لڑنے لگے، باتیں کرنے لگے، جھگڑنے لگے، کہا کہ قدوغدو کہتے ہیں ارطغرل کو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے ہمارے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے،
اب سلجوق سلطنت سے ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ قیدی کتنے اہم ہیں. آپ قیدیوں کو ہمارے قبیلے میں لے آئے ہیں. اب ہمارے قبیلے پر حملے ہوں گے, ہمارا قبیلہ برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. آپ نے ایسا کیوں کیا, کیوں ان قیدیوں کو ہم قبیلے میں لے آئے ہو؟ تو ارطغرل غازی کہتا ہے کہ بھائی جان, میں ان مظلوموں کو چھوڑ کر آ جاتا, میں مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر کس طرح برداشت کر سکتا تھا. میں تو مظلوموں کی حمایت کی ہے, مظلوموں کی مدد کی ہے. آپ اگر ہماری جگہ ہوتے تو آپ کیا فیصلہ کرتے؟ قدوقدو کہتا ہے ظلم آپ نے وہاں تو نہیں برداشت کیا, لیکن اب ہمارا قبیلہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, اب اس قبیلے کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ ایسی لڑنے جھگڑنے والی باتیں کر کے قدوقدو واپس آ جاتا ہے. لیکن ارطغرل غازی وہاں درخت کے نیچے اپنے گھوڑے کے پاس بیٹھ جاتا ہے. گھوڑا کھڑا ہوتا ہے, ارطغرل غازی بیٹھ جاتا ہے, گھوڑے سے پوچھتا ہے کہ بتا یہ دنیا کیسی ظالم ہے, کہ یہ دنیا کیسی ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, فنا ہو جانے والی ہے. یہ تھوڑی سی دھمکی کے آگے جھک جاتے ہیں, ظالموں کے آگے جھک جاتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں یہ تمام چیزیں عارضی ہیں؟ گھوڑے سے یہ سوال کرتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, اور ہم کس طرح ظالموں کا ساتھ دیں؟ اگر میں یہ قیدیوں کا اپنے قبیلے رکھوں تو قبیلہ وہ کہتے ہیں ہم برباد کر دیں گے. قیدیوں کو اگر میں دے دوں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ظالم کی حمایت کی. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ باتیں اس قصہ کا یہ ہے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.